السلام علیکم۔ آج کے اس بے حد خاص جائزے میں ہم ایک بہت ہی گہرے اور روحانی سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم جس کلام کا تفکر کریں گے، اس کتاب کا نام خوابزار کے پار ہے اور اس کے خالق یعنی شاعر کا نام حضرت تابش کمال ہے۔ یقین مانیے، یہ خوابزار کے پار کی دنیا نا ایک بالکل ہی الگ، انتہائی خوبصورت اور باطنی کائنات ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس زبردست فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم کلام کی گہرائی میں اتریں، یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ معلومات آپ تک اسپرچول یونیورسٹی کے تعاون سے پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو آج ہم جس نظم پر بات کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہی اپنے اندر یوں سمجھے ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ عنوان ہے بکھری سوچ اور ایک دعا۔ ذرا تصور کریں، جب کسی انسان کی سوچ بالکل بکھر چکی ہو، روح تھک ہار گئی ہو، اور وہ اپنے خالق کے سامنے بالکل خالی ہاتھ بے بس کھڑا کوئی التجا کرے تو وہ کیسی ہوگی؟ ظاہر ہے وہ الفاظ کچھ الگ ہی ہوں گے نا۔ یہ نظم بالکل اسی کیفیت اور اسی سچے جذبے کا ایک کمال عکس ہے۔ یہ جو دلکش کیلیگرافی اور اصل مسودے کی بناوٹ ہے نا، یہ سیدھا شاعر کے احساسات سے جوڑ دیتی ہے۔ یقین کریں، محض ان الفاظ پر نظر پڑنے سے ہی ایک عجیب سا روحانی سکون محسوس ہونے لگتا ہے، اور بس یہیں سے، اسی مقام سے اس عظیم دعا کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں شاعر اپنی بات کا آغاز کتنی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ سانس لیتے ہوئے گلابوں پہ شوخ تتلی، ادھر سے آتی ادھر کو جاتی ہوئی ہوائیں، سیخ کھٹائیں۔ واہ، یہ محض الفاظ تو نہیں ہے نا، یہ تو جیسے ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ذرا سوچیں، سانس لیتے ہوئے گلاب، ان پر منڈلاتی شوخ تتلیاں، اور وہ کالے بادل۔ دراصل شاعر فطرت کے ان دل فریب نظاروں کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات ایک خاص تال میل، ایک زبردست ردھم کے ساتھ حرکت کر رہی ہے۔ اور پھر یہ کائناتی رقص آگے جا کر مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ شاعر کے الفاظ ہیں، یہ سب مظاہر، یہ سب عناصر تیرے کرم کے جلی نشان ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں نا، یہ خوبصورت فطرت، یہ بدلتے موسم، یہ سب دراصل اس خدائے برتر کی عظمت اور اس کے کرم کی بالکل کھلی نشانیاں ہیں۔ یہاں کائنات کی اس ظاہری خوبصورتی کے پردے میں خالق کی موجودگی کا کتنا زبردست احساس دلایا گیا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد کلام میں ایک ایسا حیرت انگیز اور جذباتی موڑ آتا ہے جو واقعی دنگ کر دیتا ہے۔ شاعر کا لہجہ اچانک بدلتا ہے اور وہ ایک بہت بہت بڑی التجا کر ڈالتا ہے۔ وہ پکارتا ہے، خدائے اکبر، مقام عرفہ نہیں جو بخشا کسی کو تو نے مجھے عطا کر۔ اس تڑپ اور بے باکی کو محسوس کر رہے ہیں ہم۔ شاعر برائے راست رب ذوالجلال سے ایک ایسا بلند مقام مانگ رہا ہے جو شاید اس سے پہلے کسی انسان کو نہ ملا ہو۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک بکھری ہوئی سوچ کی سب سے طاقتور اور بے خوف دعا ہے۔ اس گہرے روحانی سفر میں ہم ایک لمحے کا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا، یہ اہم معلومات آپ تک اسپرچول یونیورسٹی کے تعاون سے پہنچائی جا رہی ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ دعا کے اگلے حصے تک پہنچتے پہنچتے ایسا لگتا ہے جیسے پوری دعا کا رخ ہی بدل گیا ہو۔ پہلے جہاں بیرونی کائنات اور خالق کی عظمت کا ذکر ہو رہا تھا نا، وہیں اب شاعر اپنی اندرونی کیفیت، اپنی انسانی کمزوریوں اور شدید جذباتی کرب کو سامنے لا رہا ہے۔ یہ دعا کا وہ اندرونی اور سچا رخ ہے جہاں ایک انسان حقیقتاً اپنے آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ یہاں دل و دماغ میں چلنے والی دو بالکل ہی مختلف کیفیات کا موازنہ بہت واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ ایک طرف شاعر اپنی موجودہ حالت مانتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کب سے اندھی اجاڑ راہوں پہ چل رہا ہوں، مجھے اس خجل خرابے سے باہر آنے کا راستہ دے۔ یعنی وہ اپنے بھٹکنے اور اندھیروں کا پوری سچائی سے اعتراف کر رہا ہے، کوئی پردہ نہیں رکھا۔ اور دوسری طرف وہ اسی ذات کو پکارتا ہے جو خیال و قلب و نظر کے محور ہے۔ دراصل وہ ان اجاڑ اور تاریک راہوں سے نکل کر اس سچے مرکز تک پہنچنے کی روشنی مانگ رہا ہے۔ اور اب اس گہری تاریکی سے نکلنے کے لیے شاعر ایک مضبوط روحانی وسیلے کا سہارا لیتا ہے۔ وہ التجا کرتا ہے، نبی کے صدقے، حسین ابن علی کے صدقے مجھے گمانوں سے، وہموں سے نجات دے دے۔ یہ واقعی ایک بہت باریک اور گہرا نکتہ ہے۔ شاعر کو یہ ادراک ہے کہ اپنی اس بکھری سوچ اور دنیاوی وہموں کے جال سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ان عظیم ہستیوں کا وسیلہ ہے۔ یہ ایک بالکل خالص اور سچی روحانی پکار ہے جو سیدھی دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہے۔ اب ہم اس کلام کے بالکل عروج پر آ گئے ہیں۔ یہ وہ جذباتی مقام ہے جو سمجھے اس پوری دعا کا نچوڑ ہے۔ ذرا ان الفاظ کو دھیان سے سنیں۔ یقین کے کشکول میں جو سکے ہوں،
ان کی کھن کھن میں صرف تیری ہی گونج، میری طلب کی حد ہو۔ کیا کمال کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یقین کا کشکول۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر میرے یقین کے اس مانگنے والے پیالے میں کچھ سکے گرے نا، تو ان کی آواز میں مجھے صرف اور صرف میرے رب کی گونج سنائی دے۔ بس یہی میری طلب کی آخری حد ہے۔ یقین مانیے، یہ مکمل سپردگی اور خالص یقین کی اس سے شاندار تصویر شاید ہی کوئی اور ہو۔ اس پوری نظم کے تفکر نے واقعی سوچنے کے کئی نئے دروازے کھول دیے ہیں، اور یہیں سے ایک ایسا سوال جنم لیتا ہے جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے اندر کے اس یقین کے کشکول میں جھانک کر دیکھا ہے؟ کیا ہمارے یقین کے اس پیالے میں جو آوازیں ہیں ان میں خالصتاً خالق کی گونج ہے، یا پھر محض دنیاوی واہموں اور پریشانیوں کا شور؟ یہ وہ سوال ہے جو اس کلام کو محسوس کرنے کے بعد دیر تک ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ حضرت جی تابش کمال کی کتاب خواب زار کے پار کے اس کلام پر مبنی یہ فکری جائزہ ہم سب کے لیے بے حد فکر انگیز رہا ہوگا۔ اختتام پر ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ یہ معلومات آپ تک اسپرچول یونیورسٹی کے تعاون سے پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس خوبصورت فکری سفر میں ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے یقین کے کشکول کو ہمیشہ خالص رکھنے کی کوشش کیجیے گا اور اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔